بات میری عجیب لگے مجلس کے بعد کسی کو ثبوت چاہیے ہو تو خصوصاً ہائر ایجوکیشن. اب پرائمری نصاب تو جو ایک مشترکہ نصاب بنا ہے اس کے تو آپ نے تبصرے سنے ہیں. جب ڈاکٹر لیول پر ہمارے بچہ اور بچی جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس وہ ماہر ہے ہی نہیں جو وہ نصاب بنائیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے چوری کرتے ہیں انگریزوں کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کر کے انہی کے نام سے یا نام لیے بغیر. قرآن سے بنا ہوا نصاب پاکستان کو ابھی تک نہیں ملا. قرآن سے بنا ہوا جوڈیشنری کا نظام ہماری ابھی تک عدالت میں نہیں ہے. یہ جو عدالت میں حشر ہو رہا ہے کیسز کا، عجیب بات ہے. آدھی رات کو عدالت کھول جاتی ہے بعض کاموں کے لیے، لیکن زانی، قاتل، دہشت گرد، 100 بندے کا قاتل وہ بیٹھے، قانون نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ نہ ظاہر ہے نہیں ہے ہمارے نہ نصاب میں. جس نصاب میں اسلام نہیں ہوگا اس میں پھر موت کا ترجمہ ڈیتھ کیا جائے گا، اور جو موت کا ترجمہ ڈیتھ کرتا ہے وہ بچہ اور بچی خودکشی کرتے ہیں جب کوئی جرم کر لیتے ہیں تو. کیونکہ ڈیتھ کا معنی یہ ختم ہو جانا. ایک جوان جب ایک ایسا خدا نخواستہ کام کر بیٹھتا ہے کہ اب میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا، اب میں گھر والوں کے سامنے کیسے جاؤں گا، وہ پھر ڈیتھ کا سہارا لیتا ہے. موت اس کے نزدیک کیا ہے؟ زہر کھاتا ہوں، پھانسی لیتا ہوں، پنکھے کے ساتھ لٹکتا ہوں، گاڑی کے سامنے آتا ہوں، نہ ہوں گا نہ شرمندگی ہوگی. یہ آیت کا ٹکڑا اس میں دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں. ایک، موت کے بارے میں غفلت کو دور کیا جا رہا ہے. دوسرا، موت کے بارے میں جہالت کو دور کیا جا رہا ہے. آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. قل ان الموت الذی تفرون من، وہ موت جس سے تم گھبراتے ہو، جس سے تم فرار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، میں قادر مطلق کہہ رہا ہوں، جیو چینل نہیں کہہ رہا. خریدا ہوا میڈیا جھوٹا وہ جو باتیں کرتا ہے تم فوراً قبول کر لیتے ہو. قادر مطلق کہہ رہا ہے کرو فرار، بھاگو جتنا، گھبراؤ جتنا چاہتے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. آج گردیزی صاحب کسی سال ثواب کی مجلس ہے، کل تیرا جنازہ اٹھنا ہے. قبرستان کی جا کے وزٹ کر. کتنے ایسے ہیں جو تجھ سے چھوٹے تھے، ابھی ماں باپ کو ان کے بڑے سہارے کی ضرورت تھی، ابھی بچوں کو اس کی بڑی ضرورت تھی، وہ سوئے پڑے ہیں قبرستان میں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آ کے رہے گی. ثُمَّ، جہاں تک غفلت کو دور کیا موت سے، آگے موت کی حقیقت بیان کر رہا ہے قرآن مجید. موت ڈیتھ نہیں ہے، مرنے والا ڈیڈ نہیں ہوتا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہاں ظاہراً آنکھ بند ہونی ہے اور تو نے ایسے جج کے سامنے، ایسی کورٹ میں پیش ہونا ہے جس کو تیرے مجرم ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں، جس کی کورٹ میں سورہ یاسین کہہ رہی ہے تیرے ہاتھ اور پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے.
تیرا سراپا وجود تیرے خلاف گواہ بن کے جائے گا جس عدالت میں. یہی ایک آیت میں آج خصوصاً کبھی بھی اپنے آپ کو عالم سمجھ کے نہ ہوں نہ سمجھے نہ خدا وہ وقت لائے گا جب یہ کھوپڑی میں خیال آئے. لیکن آج تو وہ ہمارے بزرگ تھے, ان کے ہمارے ساتھ بڑی شفقت تھی, ان کے ایصال ثواب کے لیے یہی آیت مل کے ہم نے پڑھنی ہے تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اتنا ثواب ان کو زیادہ ہوگا ان کا. بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جن کو جاننا ضروری ہے, بلکہ قرآن مجید کی تو تعلیم یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو پہچانو, اپنی شناخت سے شروع کرو, تمہیں اپنا آپ سمجھ آئے گا, تمہیں کائنات سمجھ آ جائے گی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس کو اپنا آپ سمجھ آ گیا اس کو خدا سمجھ آ جائے گا. جہالت کا مکتب نہیں ہے وہ, خصوصاً مکتب جعفریہ. جہل اور نادانی کا مکتب نہیں ہے, مکتب علی باب مدینۃ العلم کا ماننے والا ہو. اور ایک طرز امتیاز انسان کا, وہ جو حضرت آدم والی داستان کم و بیش آپ نے دیکھی ہے نا, کہ وہاں جب ایف اے کے نصاب میں یہ تھیں آیات اسلامیات میں, آج کل تو پتہ نہیں وہ بھی نکل گئی ہوں گی. سورہ بقرہ کے شروع میں حضرت آدم کا قصہ آتا ہے, آگے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے. وہاں پر ہے کہ حضرت آدم خلق ہو رہے تھے تو ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, میرے اللہ اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو خون ریزی اور فساد کرے گا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, خاموش, جو میں جانتا ہوں تم. آگے آیات ہیں جس کو ذہن میں سوال آتا تھا پھر ڈر جاتے تھے کہ وہ ٹیچر سے پوچھتے تھے, وہ کہتا تو کافر ہو گیا ہے تو. علم آدم اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء. اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تعلیم دی اسماء. روایات میں ائمہ اہل بیت کے اسماء بھی ان کا جو مصداق اتم ہے آیا ہے, لیکن تفسیر کیا ہے؟ آدم کو تعلیم دیے. قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ فرشتوں کو بھی تعلیم دیے. آدم بتا رہا ہے, فرشتے نہیں بتا رہے. کہہ رہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ذہن میں تو آتا تھا کہ عجب امتحان ہے, اس کو بتائے ہیں, اس کو تو آنے ہیں, ان کو بتائے نہیں ہیں. قرآن مجید بھی سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن مجید کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے بھی بہت سارے اسلوب ہیں اپنی بات کرنے کے. اصل وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرق فرشتوں اور آدمیت کا یہ ہے. وہاں قصہ ہے آدم نہیں, آدمیت ہے. آدم صرف تمثیل ہے. آدمیت اور ملائکیت, اس کا تفاوت بیان ہو رہا ہے. آدمیت کا خاصہ ہے کہ یہ کائنات کے اسرار کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے جان سکتا ہے. فرشتہ ما منا الا ولہ مقام معلوم, جو پڑھایا ہے وہ جانتا ہے, اس سے آگے. انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ گتھیاں سلجھاتا ہے, یہ کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے, یہ دریاؤں کو چیر کر, فضاؤں کو چیر کر کائنات کے نامعلوم نقاط تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
اور اگر وہ آدمیت چاہیے تو وہ کس مکتب سے ملے گی؟ جاہلوں کے مکتب سے نہیں، نادانوں کے مکتب سے نہیں، پیٹ پرستوں کے مکتب سے نہیں، اقتدار پرستوں کے مکتب سے نہیں، اس مکتب سے ملے گی جس کے بارے میں صحابہ کے مجمع میں کئی دفعہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر علم چاہتے ہو تو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا، علم کا دروازہ ہی اللہ نے علی کو بنایا ہے۔ جب تک یہاں نہیں آؤ گے ٹھوکریں کھاؤ گے، دیواروں سے ساتھ ٹکرائیں گے تمہارے۔ یہ جو میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا مجلس کا، توجہ فرمائیں۔ جہالت اور غفلت 2 چیزیں ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں دنیا میں جن میں یہ 2، بلکہ اگر میں یہ تعبیر کروں کہ جب بھی تاریخ انسانیت میں کسی موڑ پر انسان نے نقصان اٹھایا ہے، ان 2 وجوہات کی وجہ سے، ان میں سے ایک تھی یا غفلت تھی یا جہالت۔ بہت ساری جگہوں پر جہالت میں اللہ اور دنیا والے بھی، میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، نہیں جانتا تھا، ایک روڈ پر جاتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کر گیا ہوں، پتہ چلا ہے انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ روڈ کا یہ قانون ہے، نہیں آنا چاہیے تھا جاہل کو روڈ پر جو ڈرائیونگ کے قانون نہیں جانتا، لیکن اس کے لیے تھوڑی تخفیف ہے۔ لیکن جو خود جس نے ڈرائیونگ پر کتاب لکھی ہوئی ہے اس پر کیس بنا ہوا ہو اشارہ توڑنے کا، یہ جاہل تو نہیں ہے۔ غفلت اور اس کا رونا جہالت سے زیادہ قرآن مجید نے رویا۔ اور ہم آج ایک مومن کی ایصال ثواب میں بیٹھے ہیں، موت کے بارے میں بھی اتنا تو جانتے ہیں نا کہ موت آئی ہے اور آنی ہے اور آ رہی ہے۔ یہ اگر باور کر لیں نا، ہم باور کر لیں، معصوم فرماتے ہیں، کہتے ہیں غفلت 2 طرح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ خدا نخواستہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسی چیز میں نے کھا پی لی ہے جس کی وجہ سے ذہن کام نہیں کر رہا، اب میں غافل ہو گیا ہوں۔ یہ جو نشہ پیتے ہیں کرتے ہیں یہ شروع میں، غفلت کا علامت یہ ہے کہ اس کے پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو اس کی زندگی کا سامان ہے جس میں، لیکن اس کو ہوش نہیں ہے، اس کو اٹھا نہیں رہا، اور ہاتھ میں چاقو لے کے چلا تھا کہ میرے پاس جو دولت ہے کوئی آ کے مجھ سے چھین نہ لے، وہی چاقو اپنے آپ کو مارے جا رہا ہے، اپنے بدن پر اپنے آپ کو زخمی کیے جا رہا ہے۔ بے ہوش آدمی اگر اس کا ہاتھ چلے، غفلت کی یہ 2 علامتیں ہیں کہ اپنا فائدہ دیکھتا نہیں ہے، اس کی طرف بڑھتا نہیں ہے، نقصان کرتا جا رہا ہے، نقصان در نقصان۔ ایک تو یہ ہے کہ اصلا اس کا دماغ سن تھا، ایک دفعہ یہی کیفیت ہوتی ہے دوسری قسم غفلت کی، جس کا معصومین کی روایات میں زیادہ ذکر ہے۔ بے ہوش نہیں ہے، بیٹھا ہے مثلا گاڑی پر آ رہا ہے، آپ سارے زیادہ گاڑیوں پر آئے ہیں، لاہور والے ہیں نا، ایک آپ کے اسٹیئرن ہاتھ میں ہے، ایک روڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں آگے، اب یا آپ یعنی آگے بھی دیکھنا تھا، اس کو ہاتھ میں رکھنا تھا، آگے دیکھنا ہے اور پھر اس کو اس کے مطابق کبھی ادھر کرنا ہے، کبھی ادھر کرنا ہے، کبھی اس کو بچانا ہے، کبھی اس کو بچانا ہے۔ اب
اب پوری توجہ آپ کی اس کس کی طرف ہو گئی ہے؟ اسٹیئرن کی طرف، روڈ کو دیکھ ہی نہیں رہے، یہ اب اس سے غافل ہیں۔ یہ ڈرائیور بھی نقصان کرے گا جو یا ساری توجہ ادھر ہے، ادھر اسٹیئرن کو چھوڑ دیا ہے۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ موت آپ کی توجہ کسی اور طرف لگی ہوئی ہے۔ اتنے جنازے اٹھانے کے بعد آپ کو موت یاد ہونی چاہیے تھی، آپ کو ابھی موت کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، نہیں اس لیے کہ جنازے میں بھی گئے تو توجہ جنازے کی طرف نہیں تھی۔ دکان کا کیا بننا ہے، پلاٹ کا کیا بننا ہے، مکان کہاں پہنچا ہے، بیٹے کا کیا بنے گا، بیٹی کا کیا ہوگا۔ تھوڑا سا بیٹے کے بارے میں مکان بنا لیا ہے، بیٹی کے بارے میں جہیز بنا لیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جتنی موت کے بارے میں اویئرنیس ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو بچے کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح ہوگا۔ بچوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن جس بیٹی کا جہیز بناتے جا رہے ہیں برنامے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی رخصتی سے پہلے میں نے جاننا ہو دنیا سے۔ آج تو آپ کو ایک دن کوئی کہے کہ آپ آ جائیں، رات میرے پاس رہیں، آپ کہتے ہیں نہیں گھر میں بچوں کو علیحدہ چھوڑ نہیں اکیلا چھوڑ سکتا۔ پتہ ہے آج رات کتنوں نے اکیلے چھوڑ کے جانا ہے؟ گردیری صاحب بیٹھتے تھے اپنے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اپنے اکثر فرض نبھا کے گئے، خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے۔ ہم تو ابھی بہت سارے ہیں جو بہت سارے فرائض رہتے ہیں۔ اپنے بیٹی اور بیٹی کو دن میں کم از کم ایک دفعہ اس نظر سے دیکھا کریں کہ میں نے چلا جانا ہے اور میرے بعد میں اس کو کس کے سپرد کر رہا ہوں۔ جو مواعد ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی کسی کا نہیں ہے، کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے بچے اور بیٹی سے محبت ہے تو اس کو اپنی زندگی میں اس کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے۔ اپنی بیٹی کو اللہ سے آشنا کر دے، اپنے بیٹے کو اللہ سے لو لگانا سکھا دے۔ جو بیٹی اللہ کے ساتھ مناجات کرتی ہے مطمئن ہو کے چلا جا، اللہ گردیری صاحب کے درجات بلند کرے، پھر دعا کروں۔ جو بیٹی جناب سیدہ کی کنیز ہے، جو بیٹی جناب ثانیہ زہرا کی پیروکار ہے، جو بیٹی مشکل میں غیر خدا عارضی رشتے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس کو باپ سمجھا کے گیا ہے جب مشکل آئے واسطہ اہل بیت کا دینا ہے، مانگنا خدا سے ہے۔ مطمئن ہو کے چلے جاتے رہے بچے۔ یہ صرف موت کی طرف توجہ، اور جو حقیقت ہے وہ موت انقطاع ہے، انقطاع۔ ایک رشتہ کبھی ہماری دنیا ہوتی تھی ماں کا شکم، وہاں سے منقطع ہو کے اس عالم میں آئے، یہاں سے منقطع کر کے اپنے تعلقات اگلی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ مومن مرتا نہیں ہے، مومن موت کو مارتا ہے، موت مومن کو، مومن جب یہاں سے جائے گا، قرآن مجید یہ قصیدہ مومن کا پڑھتا ہے کہ فرشتے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ فروع کافی میں یہ روایت ہے کہ پیغمبر مومن کے سرانے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ سرانے کی طرف جب ہم حالت اعتذار میں ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتا آدمی۔ جملے ہیں یہ کہ علی
مومن عام مومن کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ میرے چہرے کو دیکھے. کہتے تو نے اپنی زندگی بہت ساری مشکلات اس لیے دیکھی تھی کہ تو علی والا تھا. گھبرا نہیں، میں تجھے لینے آ گیا ہوں. موت کی ساری تلخیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں. جس کے ساتھ تھا اس کو جب دیکھ لیتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، معصومین نے موت کی تیاری کے بارے میں فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ مرنا تو ہم نے سائنس میں پڑھا ہے، سانس کا رکنا موت ہے، ہارٹ کی حرکت کا رک جانا موت ہے. یہ ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے مر جاؤ. بہت معذرت چاہتا ہوں، موت سے پہلے مر جاؤ کا معنی یہ ہے کہ موت یہ ہے کہ تجھے اپنے بچوں سے، تجھے اپنے گھر سے، تجھے اپنے عزیزوں سے، تجھے اپنی پراپرٹی سے، جتنے چیزوں کے ساتھ عشق کیا ہوا تھا تو نے دنیا میں، زبردستی وہ چیزیں تجھ سے چھین کے تجھے زنجیروں میں جکڑ کر ان سے چھڑوا دینے کا نام وہ موت ہے. تفرون من ائمہ تارین فرماتے ہیں علی والا بان. موت آنے سے پہلے کہ تجھ سے ان کو چھڑوایا جائے، اس پوزیشن میں بیٹھ، آہستہ آہستہ ان رشتوں کو خدا کے سپرد کر. ہر رشتے میں خدا کو لے آ. اس جو پراپرٹی ہے اس میں خدا کا حصہ ہو. بیٹی اس کو پڑھا بھی صحیح، خدا سے آشنا بھی کر. بیٹا پڑھا بھی صحیح، اس کے لیے دعا بھی کر، لیکن اس کو خدا کا ایڈریس دے کے جا تاکہ تیرے بعد در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. جس کا خدا نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں یہ دامن نہیں ہے اہل بیت کا، وہ بے شک دنیا اس کے پاس تو دے کے چلا جا، وہ فقیر ہے، وہ بے کس ہے. بہت امیر ہے وہ شخص جس کے بیٹا اہل بیت کا غلام ہے، خدا کا بندہ ہے.